ہمارے اماموں نے بتایا ہے اے میرے شیعو رونے میں کبھی کبھی نہ کیا کرو. سنتے ہو میں دوبارہ تکرار کرتا ہوں. ابو بصیر ہے چھٹے امام کا راوی. ایک مجلس ہو رہی تھی, ابو بصیر رو رہا تھا لیکن اس نے اپنی آنکھوں میں رومال رکھا ہوا تھا اور گریہ کر رہا تھا. امام صادق قریب آتے ہیں, کہتے ابو بصیر تو رو نہیں رہا ہے, میرے جد حسین کا ذکر ہو رہا ہے, تیری آنکھوں میں آنسو نہیں ہے. اس نے رومال نکالا, کہا مولا دیکھی آنسوں سے تر ہے. جیسے مولا جملے سنے نا, کہا نے ابو بصیر میرے داد حسین کو, میرے دادا حسین کو ایسے نہ رویا کرو. کہا مولا کیسے رو؟ کہا ایسے رویا کر جیسے جوان ماں, جیسے بوڑھی ماں جوان بچے کی میت پہ رویا کرتی. جناب سید آپ سے راضی ہو, کوئی غم نہ دیکھیں سوئے غم مظلوم کربلا کے. جو جو دعائیں دل میں لیے بیٹھے ہو ان دعاؤں کو زبان پہ لے آؤ, کیونکہ یہ مقبولیت کا وقت ہے. اللہ جانے کس کے ساتھ سید الساجدین بیٹھے ہیں. سنا ہے نا کہ جہاں پہ بھی ذکر حسین ہوتا ہے وہاں سے بیویاں آ جاتی ہیں, سید الساجدین آ جاتے ہیں. اب اللہ جانے کہاں سید الساجدین بیٹھے ہیں, کہاں جناب زینب کبریٰ بیٹھی ہے. بس آنکھوں کو تر کرتے آئیے گا, میں منقب کا آگے بڑھانا چاہتا ہوں. اچھا اب یہ بہن بھائی نے فیصلہ کر دیا, رات گزر گئی, صبح کا وقت ہوتا ہے. اب حسین جاتے ہیں نانا کے پاس. نانا حسین مدینہ چھوڑ رہا ہے. مسلمانوں نے حسین کو مدینہ میں رہنے نہیں دیا. نانا اب مدینہ اس قابل نہیں ہے کہ میں یہاں رہ کے آپ کی قبر پہ چراغ جلاتا رہوں. نانا میں الوداع کرنے آیا ہوں. یہاں پہ صاحبان کتاب لکھتے ہیں مدینہ سے مدینہ تک اور مدینہ سے شام تک. یہ جو کتابیں ہیں اس میں جملے لکھے ہوئے ہیں, اپنی آنکھوں سے جملے پڑھے ہیں. حسین اللہ جانے کتنی محبت تھی نانا کے ساتھ. نواسوں کو اپنے نانا سے بڑی محبت ہوتی ہے نا, ایسے ہی نانا بھی نواسوں کے لیے جان قربان کرنے کو بیتاب رہتا ہے. مصطفیٰ جیسا نانا ہو, حسین جیسا نواسا ہو, اور کس طرح سے ممکن ہے حسین روتا ہو مصطفیٰ ملنے کے لیے نہ آئے. اب کتابوں میں لکھتا ہے حسین محبت میں اتنا گریہ کر رہے تھے, گریہ کرتے ہوئے غش آ گیا. خواب میں کیا دیکھا ہے, مصطفیٰ نے قبر چھوڑ دی ہے, امامہ اترا ہوا ہے, گردن میں امامے کے پیچ ہے, اور حسین کو اپنے سینے سے لگا کے کہتے ہیں حبیبی حسین اخرجو علی العراق, او میرے لال حسین اب عراق کا سفر اختیار کرو, تیرے بعد تیرے نانا کا دین نہیں بچ سکتا. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی الزہرا. جناب سید آپ سے راضی. امام حسین واپس آتے ہیں. اب واپس آنے کے بعد جنت البقیع کا رخ کرتے ہیں. اللہ اکبر. اب یہاں پہ جو روایات لکھی ہوئی ہیں اور ان روایات میں ایک منظر بیان کیا ہے, علماء کہتے ہیں کہ جب حسین چلے نا نانا کے بعد جنت البقیع کی طرف, وہاں پہ آئے ہیں اپنے بھائی حسین کے, اپنے بھائی حسن کے پاس. حسن کے پاس آئے ہیں, خدا جانے بھائی کے ساتھ بھائی نے کیسے ملاقات کی ہوگی. آپ جانتے ہیں نا جب بڑا بھائی چھوٹے بھائی کے پاس آتا ہے اور جب ایک دوسرے کو ملتے ہیں, جدائی کے مناظر آپ نے دیکھے ہوگے, لیکن میں کہنا چاہتا ہوں حسن جیسا بھائی ہے, حسین جیسا بھائی ہے, امامت کے تاج ہے, معرفت کے مینار ہے. اب اللہ جانے کس طرح سے باتیں کی ہوں گی, لیکن علماء نے لکھا تو بہت کچھ ہے, سارا نہیں بیان کر سکتا, لیکن اتنا جملہ کہوں گا. علماء کرام بیان کرتے ہیں جب حسین حسن کی قبر کے پاس گئے ہیں نا, ایسے گئے ہیں جیسے ایک شہزادہ دوسرے شہزادے کو ملنے جاتا ہے. حسن کی قبر پہ جا کے وداعی جملے کہے ہیں. اب اس کے بعد حسین بھائیہ کو جدا کرتے ہیں, آتے ہیں ماں زہرا کی قبر کی طرف. ماں زہرا کے پاس آتے ہیں. بچہ جتنا بھی جوان ہو جائے ماں کے لیے ویسے ہی ہوتا ہے جیسے گود میں چلتا ہوا بچہ آتا ہے. محبت میں کبھی کمی نہیں آتی ہے. ایک طرف زہرا ہے جو سیدۃ النساء العالمین ہے, ایک طرف حسین ہے جو سید الشباب اہل جنہ ہے. اب حسین چلے ہیں ماں کو ملنے کے لیے, اسی ماں کے پاس جا رہے ہیں جس نے چکیاں پیس کے پالا ہے, جس حسین کا بال ٹوٹ جاتا تھا ماں سارا دن روتی رہتی تھی, جس ماں نے حسین کے بالوں میں کنگیاں کی ہو. اللہ جانے کس طرح سے اب حسین ماں کو ودا کرنے کے لیے آئیں گے. اب حسین جاتے ہیں ماں کی طرف. اب علماء نے جو منظر لکھا ہے, چھوٹی اولاد والے جو بیٹھے ہیں, اب جملہ ان کے لیے کہنا چاہتا ہوں. حسین بڑے ہیں ماں کی قربہ کی طرف. اب گئے کیسے ہیں, علماء کہتے ہیں جیسے 6 ماہ کا بچہ ماں کو دیکھ کے ماں کی طرف لپکتا ہے, کبھی گھٹنوں کے بل چلتا ہے, کبھی کونیوں سے چلتا ہے. اب 56 برس کا حسین ہے, ماں زہرا کی قبر ہے. اب ایسے گیا ہے جیسے کوئی چھوٹا بچہ جاتا ہے اور جا کے جملے کہے اما زہرا حسین کا آخری
जनाब सैयदा आपसे राजी हो, आपका गिरिया बुलंद हो रहा है। बस चंद जुमले कहना चाहता हूँ। अब अम्मा ज़हरा की कब्र पे हुसैन आ गया, हुसैन ने माँ की कब्र पे बाहर डाल दी है। अब बातें करना शुरू की है। अम्मा ज़हरा हुसैन का आखिरी सलाम, अम्मा मैं हुसैन जा रहा हूँ, अब अल्लाह जाने वापिस हुसैन आए कि ना आए। आपका गिरिया बुलंद है, जनाब ज़हरा आपसे राजी हो। अब हुसैन ने माँ से बातें करना शुरू की है। अब माँ से बातें करके हुए कहते हैं, अम्मा हुसैन का आखिरी सलाम, हुसैन जा रहा है। अब अम्मा तेरी कब्र पे चिराग जलाने वाला नहीं हुसैन आएगा। अब यहाँ पे उलमा लिखते हैं कि जब हुसैन ने जुमले कहे ना, सलाम के बदले में ज़हरा की कब्र में से 3 जवाब वापिस आए हैं। 3 सलामों के जवाब भी ज़हरा ने दिए हैं। पहला सलाम आया, सलाम का जवाब दिया ज़हरा ने, अलैकुम अस्सलाम या अतशान अल-उम। अब जो पहुंच गए हैं उनकी मार्फत है, लेकिन जो नहीं पहुंच सके अब जुमले सुनेगा। बीबी ने क्या कहा? कहा मेरा सलाम हो उस हुसैन पर जो करबला में प्यासा मारा जाएगा। अब दूसरा जवाब दिया, अलैकुम अस्सलाम या गरीब अल-उम, ओ मेरा परदेसी हुसैन, तुझ पर भी माँ का सलाम। जो अभी तक नहीं रो सके हैं उनके लिए जुमला कहना चाहता हूँ। अब तीसरा जवाब दिया, हुसैन तुझ पर भी उस दुखिया माँ का सलाम, और जो घोड़ों की जुम्मत ले लौटा जाएगा। अजरकुम अला ज़हरा, जनाब सैयदा आपसे राजी हो, आपका गिरिया बुलंद हुआ है। परवरदिगार नवाज़ों में रहम फरमाए, कोई गम न देखे गमे मज़लूम करबला के। जितने परेशान हैं मौला उनकी परेशानियां दूर फरमाए, जितने बे औलाद हैं ज़हरा के सदके में औलाद नसीब हो। अब माँ से विदा करके अजरकुम अल्लाह हुसैन वापस घर में आते हैं। अब घर में आके हुसैन कहते हैं, ज़ैनब व कुलसूम तैयारी करो, नाना का अमर मिल गया है, अब हम मदीना को छोड़ के जा रहे हैं। अब तैयारी शुरू हो जाती है। अब यहाँ पे एक रावी लिखता है, वो कहता है मैं मदीना में ताज़ा आया था, मुझे नहीं मालूम था कि मदीना के हालात क्या है। मैं जैसे ही मदीना में दाखिल हुआ ना, तो मैंने देखा कि बनी हाशिम के जवान तलवारें नयामों से बाहर निकाली हुई हैं, मोहल्ला बनी हाशिम के गिर्द पहरा दे रहे हैं। और मंजर क्या था, महमल खड़े हुए थे, एक महमल आगे बढ़ता था, घर के दरवाजे के आगे खड़ा हो जाता था। एक पर्दे में मस्तूर आती थी जो महमल में बैठ जाती थी। कभी मस्तूर को कोई जवान सवार करवाता था, कभी कोई 12 साल का बच्चा सवार करवाता था, कभी कोई जवान आगे बढ़ के सवार कराता था। मैंने मदीने वालों से पूछा कि ये माजरा क्या है और ये घर वाले कहाँ जा रहे हैं। कहा तू जानता नहीं है, मदीने की रौनक हुसैन मदीना छोड़ के जा रहा है। ये जो अभी बीबी सवार हुई है ये कासिम की माँ उम्मे फरवा है और सवार करवाने वाला कासिम है। कहा जो दूसरी बीबी सवार हुई है ये इसका बेटा है, ये फला बीबी सवार हुई है। कहते मैं खड़ा होकर देखते रहा, बीबियां सवार होती रही। हुसैन एक कुर्सी पे बैठे हुए थे, ज़हरा जो रो रहे हैं, बोला तुम्हारा गिरिया कबूल फरमाए। अब जब कुछ एक महमल चला जाता था फिर दूसरा महमल आता है। अब ये रावी कहता है मैंने क्या देखा, जब तक बीबियां आती रही हुसैन मसजिद पे बैठे थे, लेकिन अचानक क्या हुआ, सारे बनी हाशिम के जवान खड़े हो गए। बनी हाशिम के जवानों ने तलवारों को सीधा किया। एक बीबी महमल से एक बीबी घर से बाहर आई, हुसैन ने मस्जिद छोड़ दी। मैंने सवाल किया ये कौन सी मौजूमा है जिसके लिए इतना एहतमाम है। आवाज़ तो जानता नहीं है, ये अली की बेटी ज़ैनब है जो महमल में सवार होना चाहती है। ये आज शान थी बिनते अली की सवार होने लगी है। कहीं हुसैन इस्तकबाल कर रहा है, कभी आवाज इस्तकबाल कर रहा है। जनाब सैयदा आपसे राजी हो, बीबी ज़ैनब आपसे राजी हो, आज़ादा बीबी सवार हो जाती है। सारा काफिला, बस मैंने मुख्तसर कर दिया, खत्म कर रहा हूँ जुमलों को, ज्यादा ज़हमत देना नहीं चाहता। सारा काफिला सवार हो गया, महमल पे बैठ गए। अब विदा करने के लिए एक बच्ची आगे बढ़ी है जिसने मक्तल में जिसका नाम सुगरा लिखा गया है, कम सिन है, बीमार थी,
لیکن ساتھ جانا چاہتی تھی۔ حسین یہی کہتے تھے سغرا تیری شکل میری ماں زہرا سے ملتی ہے، میں اپنی ماں کی شکل کو برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ بازاروں میں جاتی رہی، حسین تو جانتا تھا نا کہ ہم نے کس کس منزل سے گزرنا ہے۔ اچھا بچی نے کچھ جملہ کہا اچھا بابا مجھے ساتھ لے کے نہیں نہ جانا چاہتا، نہ لے کے جا، لیکن بابا ایک دفعہ میرا اصغر مجھے ملا دے، میں بنا اصغر کے کیسے زندہ رہوں گی۔ حضرت امام حسین نے کہا ٹھیک ہے۔ چلتا ہوا قافلہ رکا، بی بی زینب نیچے آئی ہیں، علی اصغر کو لیا، سغرا کی گود میں دے دیا۔ سغرا نے اصغر کو پیار کرنا شروع کیا، اور ایک دفعہ سغرا نے جملہ کہا اصغر بابا تو بڑے ہیں، میں انہیں نہیں روک سکتی ہوں، سکینہ تو نہیں روک سکتی ہے، اصغر بتا تیرے بنا میرے بنا تیرا دل لگ جائے گا، تو میرے بنا کیسے رہے گا۔ حضرت چند دن کا اصغر تھا، اب اللہ جانے سغرا نے کس انداز میں علی اصغر سے باتیں کی ہے۔ علی اصغر کی ننھی سی باہیں کھلی سغرا کی گردن میں ڈالتی ہے۔ اب حسین کہتا ہے علی اصغر واپس آ جا، علی اصغر باہیں نہیں کھولتا ہے، زینب آگے بڑھتی ہے، علی اصغر واپس آ جا، اصغر باہیں نہیں کھولتا ہے، جناب نواب آگے بڑھتی ہے، علی اصغر باہیں نہیں کھولتا ہے۔ جن کی چھوٹی اولاد ہے جملہ سنیے گا، جب سب نے کوشش کر لی نا علی اصغر واپس نہیں آیا، سغرا کہتے ہیں بابا علی اصغر خود جائے گا تو میں جانے دوں گی، زبردستی کرنے نہیں دوں گی۔ یہ جملے سنتے تھے، حسین آگے بڑھے، سغرا کے پاس ہے، علی اصغر کے کان سے زبان دکھائی اور ایک جملہ کہا، ننھی سی باہیں کھل گئی، حسین کے ہاتھوں میں اصغر آگے۔ اب سغرا سے جب اصغر چلا گیا نا، سغرا کہتے بابا میں نہیں کہتی مجھے اصغر دے، لیکن بابا اتنا بتا دے تو نے اصغر کو کہا کیا ہے۔ حسین کہتے ہیں میں نے یہی کہا اصغر جو کربلا میں تھی تیرے حصے کا ہے، اور میں حسین اپنے